السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کاغذی رقم کس طرح ایجاد ہوئی اور اس کے ایجاد کرنے کی کیا وجوہات تھیں۔ دنیا تیزی سے کیش لیس اور کانٹیکٹ لیس ادائیگیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کاغذی رقم کا استعمال تیزی سے کم ہو رہا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے سوچا ہے کہ کاغذی کرنسی کا استعمال پہلی بار کیسے وجود میں آیا؟ اس ویڈیو میں ہم کاغذی کرنسی کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس کی ابتدا، اس کے آغاز کے پیچھے کے خیالات کے بارے میں جانیں گے۔ کاغذی کرنسی 4 عظیم ایجادات میں سے ایک کے نتیجے میں وجود میں آئی، جو کہ کاغذ سازی، پرنٹنگ، بارود اور کمپاس تھی۔ قدیم چین نے اس راہ کی رہنمائی کی، حالانکہ یہ 7ویں صدی کے دوران ٹینگ ڈائنیسٹی تک نہیں تھا کہ تاجروں نے کاغذ کو اس شکل میں استعمال کرنا شروع کیا، جسے ان دنوں پرومیسری نوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سادہ تھی۔ تانبے کے سکے چین میں صدیوں سے استعمال ہوتے رہے ہیں اور سکوں کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا تھا۔ اس سوراخ میں رسی ڈال کر بہت سارے سکے ایک ساتھ رکھے جاتے تھے۔ اگر کوئی سوداگر کافی امیر ہوتا تو یہ رسی لے جانے کے لیے بہت بھاری ہو جاتی تھی، اس لیے سکے کسی ایسے شخص کے پاس رکھوائے جاتے جس پر وہ بھروسہ کرتے ہوں۔ وہ بندہ انہیں کاغذی رسید دیتا جس میں یہ ریکارڈ ہوتا تھا کہ کتنی رقم جمع ہوئی ہے۔ کاغذی کرنسی کے آنے سے کچھ صدیوں پہلے کچھ مثالوں میں سکے کی ضرورت کو تبدیل کیا گیا تھا، لیکن ایک نظیر قائم ہو چکی تھی اور یہ کاغذی رسیدوں سے کاغذی کرنسی تک صرف ایک چھوٹی سی چھلانگ تھی۔ 11ویں صدی تک سونگ ڈائنیسٹی کے دوران جیاؤزی بینک نوٹ کی ایک شکل، جسے بڑے پیمانے پر ماہرین کے ذریعے دنیا کی پہلی کاغذی رقم کے طور پر جانا جاتا ہے، سرکاری طور پر پرنٹ اور جاری کیا جا رہا تھا۔ سن 960 کے آس پاس تانبے کی کمی تھی جس سے سکے بنتے تھے، اس لیے حکومت نے پہلے نوٹ جاری کیے۔ اگلی 2 صدیوں میں کاغذی کرنسی کا خیال معیشت میں اس قدر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا کہ سونگ ڈائنیسٹی نے بینک نوٹوں کو خصوصی طور پر پرنٹ کرنے کے لیے مختلف چینی شہروں میں فیکٹریاں بنائیں۔ چین میں جوزف نیدھم کی سائنس اور تہذیب کے مطابق 1175 تک ہونگزو کی ایک فیکٹری میں 1000 سے زیادہ لوگ کام کرتے تھے۔ حالانکہ کاغذی کرنسی کا خیال اس وقت پورے چین میں پھیلا نہیں تھا، بلکہ سلطنت کے مخصوص علاقوں تک محدود تھا۔ یہ 1265 اور 1274 کے درمیان تبدیل ہوا، جب سونگ ڈائنیسٹی نے ایک قومی کاغذی کرنسی کا معیار جاری کیا جسے سونے یا چاندی کی حمایت حاصل تھی۔ کاغذی رقم اب مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی، اس حد تک کہ بینک نوٹوں کے ڈیزائن اکثر جان بوجھ کر پیچیدہ ہوتے تھے تاکہ جعل سازی کو روکا جا سکے۔ یہ آئیڈیا یورپ میں جب منتقل ہوا جب مارکو پولو نے اپنی غیر تصوراتی عنوان والی کتاب دی ٹریولز آف مارکو پولو کا ایک حصہ کاغذی رقم کے موضوع پر وقف کر دیا، اور 13ویں صدی میں قبلائی خان کے یوان ڈائنیسٹی میں کاغذی کرنسی کے استعمال کی وضاحت کی۔ بہت پہلے یورپی ممالک نے چین کی برتری حاصل کر لی تھی، جس کا آغاز اسی طرح کے پرومیسری نوٹوں سے ہوا تھا، جو بعد میں ادائیگی کے طریقے سے استعمال ہونے والی رسیدوں میں تبدیل ہوئے۔ 17ویں صدی تک لندن کے سونار بینکر جمع کرنے والے کے برخلاف دستاویز کے حامل کو قابل ادائیگی رسیدیں جاری کر رہے تھے، جبکہ 1661 میں سویڈن کا بینک نوٹ جاری کرنے کی کوشش کرنے والا پہلا مرکزی بینک بن گیا۔ بدقسمتی سے بینک جلد ہی دیوالیہ ہو گیا اور اس کے بعد اسے بینک آف انگلینڈ کے پاس چھوڑ دیا گیا، جو 1694 میں کنگ ولیم III کے فرانس کے خلاف 9 سالہ جنگ میں فنڈ میں مدد کے لیے قائم کیا گیا تھا تاکہ مستقل طور پر بینک نوٹ جاری کرنا شروع کیا جا سکے۔ اگرچہ یہ نوٹ اصل میں ایک درست رقم پر ہاتھ سے لکھے گئے تھے، لیکن 1745 تک وہ 20 یوروز اور 1000 یوروز کے درمیان کے فکس مالیت کے نوٹ بن چکے تھے۔ 1756 سے 1763 تک چلنے والی جنگ نے سونے کی قلت پیدا کر دی، جس نے بینک آف انگلینڈ کو پہلی بار 10 یوروز کے نوٹ جاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ 5 یوروز کے نوٹ 1793 میں آئے۔ انقلابی فرانس کے خلاف جاری جنگ نے بینک کے ریزرو کو مزید کم کر دیا۔ سونے کی ادائیگی کو محدود کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر 1 یورو اور 2 یورو کے نوٹ جاری کیے گئے۔ یہاں یہ بات نمایاں کرنے کے قابل ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل تک مرکزی بینکوں کی طرف سے جاری کردہ کوئی بھی نوٹ بردار سے محض وعدے تھے کہ وہ کاغذ کو اس کی قیمت کے لیے چھڑا سکتے ہیں۔ تاہم 1833 میں ایک بینک چارٹر ایکٹ نے حکم دیا کہ بینک نوٹوں کو اب قانونی ٹینڈر سمجھا جائے۔ پھر بھی اس میں مزید 20 سال لگے اور 1853 میں پہلے مکمل طور پر پرنٹ شدہ نوٹ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔
بالآخر 1844 کا چارٹر ایکٹ اس کے قیام کا باعث بنا، جسے اب ہم جدید مرکزی بینک کے طور پر جانتے ہیں، اور صرف بینک آف انگلینڈ ہی نئے نوٹ جاری کر سکتا تھا۔ 1921 تک بینک آف انگلینڈ کا منی سپلائی کا مکمل کنٹرول تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نوٹوں کی اجرا ہمیشہ صرف مرکزی بینکوں یا خزانوں پر انحصار نہیں کرتی تھی، خاص طور پر سرکاری قومی کرنسیوں کے قائم ہونے سے پہلے۔ آج بھی کچھ ممالک میں بینک نوٹوں کا نجی اجرا جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں گھریلو گردش کے لیے اپنے بینک نوٹ ہیں، جبکہ بینک آف انگلینڈ ایسے نوٹ چھاپتا ہے جو انگلینڈ اور ویلز میں قانونی ٹینڈر ہیں۔ بہت سی حالیہ رپورٹس کاغذی رقم کے ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اگرچہ اب چیزوں کے لیے ادائیگی کرنے کے پہلے سے کئی زیادہ طریقے موجود ہیں، لیکن یہ سوچنے کی کچھ وجوہات ہیں کہ نقد رقم یہاں موجود ہے، کم از کم اس وقت کے لیے۔ غور کریں کہ آج 70 بلین پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کے نوٹ گردش میں ہیں، جو کہ ایک دہائی پہلے کے مقابلے میں دگنا زیادہ ہے۔ واضح طور پر لوگ بینک نوٹوں کی ادائیگی کو آسان سمجھتے ہیں اور کچھ عرصے تک ایسا کرنا جاری رکھیں گے، جبکہ برطانیہ میں، جن کے پاس کانٹیکٹ لیس ٹیکنالوجی اور ادائیگی کے دیگر طریقوں تک آسان رسائی ہے، یہ سوچنا آسان ہے کہ کاغذی رقم ختم ہو رہی ہے، لیکن دنیا بھر میں بہت سے لوگ چیزیں خریدنے کے لیے اب بھی کاغذی رقم پر انحصار کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔